موجود ہے راجہ تنویر دانیال صاحب جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں. یہ ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں پر جن کی بینائی نہیں ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں اندھیرا تھا، یہاں سے وہ روشنی لے کر گئے. راج صاحب ایسا موجود ہے. راج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ راج صاحب آپ کب سے آ رہے ہیں اور کیا اس کے بارے میں تفصیلات آپ کے پاس کیا ہے؟ جی راج صاحب بتائیے گا ذرا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میانو صاحب گاؤں کا نام ہے، یہ داخلی مغل میں ہے. حضرت سید سخی بادشاہ شاہ درویش بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار ہے، اور یہ عرصہ 500 سال کم بیش قبل اس دنیا سے پردہ کر گئے. شاید اس وقت میں کوئی ایسا مریض ان کے پاس آیا ہوگا جو اللہ کے فضل سے ان کی کرامت سے فیض یاب ہوا ہوگا. تب سے یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ یہاں پہ آنکھوں میں موتیا ہو، جالا ہو، نظر کم ہو رہی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، ایون کہ یہاں تک لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی، چلی گئی ہے نظر بالکل، تب بھی یہاں آنے سے جڑی جو یہاں سے دیتے ہیں وہ جڑی ڈالتے ہی اللہ کا کمری والے کے صدقے اتنا فضل ہوتا ہے کہ وہ اس در سے خیر لے کے بنا جاتا ہے. راج صاحب یہ بتائیے گا یہ جڑی کیا چیز ہے جس سے آنکھوں سے بالکل آپ کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا مطلب یہ بیسکلی ہے کیا؟ کہ جڑی جو ہے نا بیسیکلی سمجھ لیں نمک ہے. ٹھیک ہے. عام حالات میں بندہ گھر میں نمک کی ایسی چیز میرا نہیں خیال کہ وہ قابل برداشت استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ جڑی جب کسی کی یہ نمک کسی کے ساتھ نسبت بن جاتی ہے اس کی، تو تب اس نمک پہ اللہ تعالیٰ اتنی شفا بند کر دیتا ہے کہ یہ آنکھوں میں جاتا ہے، اندر باہر کے اندھیرے دور کرتا ہے، ظاہری نظر بھی کھول دیتا ہے، الحمدللہ اندر کی بھی کھول دیتا ہے. ماشاء اللہ. راج صاحب یہ بتائیے گا چونکہ ہمارے ویورز کا زیادہ تعلق جو ہے وہ مری سے ہے، گلیات سے ہے، لورا ہزارہ سے ہے، وہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ذرا انہیں یہ یہاں کی لوکیشن سمجھا دیجیے آپ. مری ہزارہ کی طرف سے آنے والے جس راستے سے بھی آئیں، جب وہ فیض آباد پہنچے تو فیض آباد سے وہ جی ٹی روڈ کی طرف جب آئیں تو کاک پل سے اندر آ سکتے ہیں. لیتراڑ روڈ سے آئیں تو شارٹ کٹ 17 میل سے اندر آ کے وایا بمبرتراڑ چکیاں سے اوپر آ سکتے ہیں. اور لیکن سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ کھنہ پل سے کاک پل، اور کاک پل سے کوٹا روڈ سے سیالہ سے چکیاں پل سے تقریباً 500 گز پہلے رائٹ سائڈ کے اندر میانو تھپ دربار ہے. داخلی مغل گاؤں ہے، کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. راج صاحب لوکیشن یہاں کی بڑی پیاری ہے، دور دور تک ہمیں پیچھے کھیت نظر آ رہے ہیں. یہ کیا قدرت ہے کہ بڑی ٹاپ کے اوپر مزار ہے اور باقی سارے نیچے جگہ ہیں. ذرا اس لوکیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ تو شاید اس وقت جب حضرت سخی شاہ درویش بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین ہوئی ہوگی تو مقامی لوگوں نے یہ چونکہ لوگ جانتے تھے اور قدردان تھے تو انہوں نے اس جگہ کو منتخب کیا کہ اللہ کے ولی کو ایسی جگہ دفن کیا جائے، ایسی جگہ ان کی پردہ داری کی جائے جہاں پر وہ ان سے اوپر ہوں. نسبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ شاید لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی عشق ہوا ہوگا اور اس عشق کی نسبت سے لوگوں نے ان کے پاؤں میں رہنا پسند کیا ہوگا، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. الحمدللہ یہ اوپر ہے، اس بات کی سب نیچے. بہت بہت شکریہ ویورز، آپ نے تفصیلات سنی. میرا بھی یہاں کا یہ دوسرا وزٹ ہے. پہلے وزٹ پچھلی جمعرات کو ہم یہاں پر آئے تھے اور ہم نے بھی وہ جس جڑی کی یہ بات کر رہے ہیں سلائیاں لگوائی تھی. اس کے بعد کمپیوٹر کے اوپر جو میرے دوست کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں یا موبائل میں سب سے استعمال کرتے ہیں وہ بڑا اچھا اس کا رزلٹ سامنے آیا. آج یہ ہمارا دوسرا چکر ہے. ایک ہی جڑی ہم نے لگائی ہے، آنکھیں کافی صاف ہوئی ہیں. آنکھیں ایک نعمت خداوندی ہے جس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. بالخصوص وہ دوست، وہ میرے بزرگ، میرے بوڑھے ماں باپ، میرے احباب جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، وہ ایک دفعہ یہاں کا وزٹ ضرور کریں. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.